اور یاد کیجیے اس وقت کو اے بنی اسرائیل جب ہم نے تمہاری وجہ سے سمندر کو پھاڑ دیا، پھر تمہیں نجات دی اور فرعون کے لاؤ لشکر کو غرق کر دیا، اور یہ تم سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 50 آپ کے سامنے تلاوت ہوئی۔ دعا فرمائی اللہ تعالیٰ آیت کا صحیح مفہوم آپ کے سامنے عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چھٹا رکوع چل رہا ہے، اس رکوع میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل، یہود اور نصارہ، یہود اور عیسائیوں کو اپنی ایک ایک نعمت گنوا رہے ہیں کہ ہم نے تمہارے ساتھ کیا کیا نعمت کی ہے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ رب العزت بنی اسرائیل کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں فرعون جیسے ظالم جابر حکمران سے نجات دی تھی، اور اس طرح نجات دی کہ تمہیں کچھ کرنا نہیں پڑا اس کے لیے۔ دیکھیے ہم نے پڑھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب نبوت ملی تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو توحید کی دعوت دی، جب وہ نہ مانا عرصے تک دعوت دیتے رہے، مقابلے بھی ہوئے جادو کے، وہ سب قرآن کریم میں آگے آ جائے گا۔ جب فرعون نے نہ مانا تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اب آپ بنی اسرائیل جو کہ آپ کی قوم ہے اسے آپ لے کر مصر سے نکلیے اور جا کر اپنے اصل وطن جو آپ کا فلسطین تھا، جس سے میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ وہاں جائیے۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام پوری بنی اسرائیل قوم کو راتوں رات لے کر نکلتے ہیں۔ جو ہی نکلتے ہیں راستے میں تو رات کو ہی صبح جیسے ہوتی ہے تو فرعون کو پتہ چلتا ہے کہ بھئی بنی اسرائیل سب کے سب روانہ ہو گئے، تو وہ اپنا لشکر لے کر ان کا تعاقب کرتا ہے۔ یہ بنی اسرائیل روایات میں آتا ہے کہ ان کی تعداد 6 لاکھ کے قریب تھی، 6,70,000۔ جب یہ مصر سے نکلے تو یہ راستہ بھول گئے، موسیٰ علیہ السلام راستہ بھول گئے کہ جانا جہاں تھا راستہ بھٹک گئے۔ اب راستہ بھٹک کر سامنے آ گیا سمندر، وہ سمندر تھا بحر قلزم، جسے آج ریڈ سی کہا جاتا ہے، بحر احمر۔ وہ سامنے آ گیا اور پیچھے فرعون کا لشکر تھا جو کہ ان کا تعاقب کرتے ہوئے پہنچ گیا۔ تو وہاں بنی اسرائیل کی یہ قوم، انہوں نے سب سے پہلی ناشکری اور سب سے بڑی پہلی بات یہاں کی فوراً کہا کہ موسیٰ تم نے تمہیں مروا دیا، انا لمدرکون، ہم تو پھنس گئے، مارے گئے، سامنے سمندر ہے اور پیچھے فرعون ہے۔ تو یہ ان کی پہلی نافرمانی تھی، جو کہ پھر آگے تو نافرمانیوں کا ایک سلسلہ ہے پورا۔ تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے نہیں، کلا، ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے جو مجھے ضرور رہنمائی دے گا، راستہ ضرور دکھائے گا۔ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو حکم کرتے ہیں کہ آپ اپنا عصا سمندر پر ماریے۔ موسیٰ علیہ السلام سمندر پر عصا مارتے ہیں تو سمندر 12 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، اس میں 12 راستے بن جاتے ہیں، اور وہ راستے کس طریقے سے بنتے ہیں کہ سمندر میں پانی وہ کھڑا کا کھڑا رہ جاتا ہے اور برف کے پہاڑ بن جاتے ہیں، اور بیچ میں 12 راستے بن جاتے ہیں۔ پورا قافلہ، پورا قبیلہ 6 لاکھ کے قریب لوگ وہ اس بحر قلزم سے گزر کر دوسرے کنارے پہ پہنچ جاتے ہیں۔ وہیں فرعون کھڑا دیکھ رہا ہے کہ اب میں کیا کروں۔ اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو بھیجتے ہیں، وہ بھی اپنے گھوڑے پر ہوتے ہیں۔ جبریل علیہ السلام کا گھوڑا فرعون کے گھوڑے کے آگے سے گزرتا ہے، تو فرعون کا گھوڑا جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کو دیکھ کر وہ بھی آگے نکل پڑتا ہے۔ حالانکہ فرعون کا اپنا ارادہ نہیں تھا، لیکن جو فرعون آگے بڑھا تو اس کا پورا لشکر جو اس کے ساتھ تھا وہ بھی 2 لاکھ کے قریب تھا، وہ بھی اس کے ساتھ آ کر سمندر کے بیچ میں، جو سمندر کے بیچ میں پہنچتے ہیں اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں سمندر کو، سمندر مل جاتا ہے اور پورا کا پورا فرعون کا لشکر وہ ڈوب جاتا ہے، غرق ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اب اس آیت کے اندر تم یاد کرو کہ ہم نے تمہارے ساتھ کتنا بڑا انعام کیا، یہ فرعون تمہارے ساتھ کیا کیا نہیں کرتا تھا۔ ہم نے کل پڑھا کہ یہ فرعون بنی اسرائیل کے بیٹوں کو زندہ ذبح کرتا تھا اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رکھتا تھا کہ تاکہ ان سے کام لے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا تم یاد کرو وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور یاد کرو جب ہم نے پھاڑا، تم نے کچھ نہیں کیا تھا، پھاڑا ہم نے تھا، اور پھاڑنے کی نسبت اپنی طرف کر کے بتا دی کہ معجزہ یہ ہمارا کام ہوتا ہے، یہ ہمارا فعل ہے، یہ ہمارا کام ہے۔ نبی کا کام، موسیٰ علیہ السلام نے تو صرف ایک عصا سمندر پر مارا تھا، لیکن اس کے بعد سمندر کے 12 راستے کس نے بنائے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ہم نے بنائے۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ، تمہارے وجہ سے تمہیں راستہ دینے کے لیے ہم نے سمندر کو پھاڑا تھا۔ کتنا بڑا کام کیا، اگرچہ ہمارے لیے تو اس کام کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن تم دیکھو کہ تمہارے لیے ہم نے سمندر کو راستہ بنایا۔ اور سمندر کون سا تھا؟ بحر قلزم۔ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، ہم نے تمہیں نجات دی۔ قربان جائیے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سمندر کو پھاڑ کر تمہیں نجات بھی دی،
اگر تمہیں نجات نہ دیتے تو بات ادھوری رہتی. تمہیں نجات دی. وَأَغْرَقْنَا، اور صرف تمہیں نجات نہیں دی بلکہ تمہارا جو دشمن تھا فرعون، اس کے پورے لاؤ لشکر کو تمہارے سامنے غرق بھی کیا. اور چلو غرق کرتے تم چلے جاتے، تمہارے بعد غرق کرتے تو ہو سکتا ہے تمہیں رہتا کہ ہمارے پتہ نہیں ہمارا دشمن مرا کہ نہ مرا. تمہارے سامنے تم کنارے پر کھڑے تھے، تمہیں اللہ نے تمہارے سامنے یہ سب کچھ کیا. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تم سب کچھ آنکھوں دیکھ رہے تھے. اللہ تعالیٰ فرما رہے تم میری اس نعمت کو تو دیکھو، میں نے تمہارے اوپر کتنا بڑا انعام کیا. آج اس نعمت کو گنوا کر ہم تم سے کیا مطالبہ کر رہے ہیں کہ تم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ، قرآن پر ایمان لاؤ. دیکھیے یہ تو بنی اسرائیل کی بات ہے. آج ہم مسلمان، کہ ہم پر اللہ تعالیٰ نے نعمتیں نہیں کی؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کئی مصیبتوں سے، کئی فرعونوں سے، یہ تو بنی اسرائیل کا فرعون تھا جس کو بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے جنہیں نجات دی، ہمیں بھی تو اللہ تعالیٰ نے نجات دی ہے. ہم پر بھی تو 100 سال سے زائد انگریز حکمران رہا، کیا کیا ظلم نہیں کیے اس نے. آج بھی دہلی کے اندر وہ جگہیں موجود ہیں جہاں پر مسلمانوں کی کھوپڑیوں سے مزار بنائے گئے تھے. 6 لاکھ کے قریب تو صرف علماء کو قتل کیا گیا تھا، شہید کیا گیا تھا. عوام تو اپنی جگہ پر، وہ آج بھی دروازے موجود ہیں جو خونی دروازے موجود ہیں جن کو خون سے رنگا گیا تھا. ہمیں بھی تو اللہ تعالیٰ نے نجات دی، ہمیں بھی تو یہ آزاد ملک دیا تھا، اور ہم نے یہ آزاد ملک مانگا تھا کس عنوان پر؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. ہم نے یہ مانگا تھا اس لیے کہ ہم یہاں شریعت کا نفاذ کریں گے، یہاں شریعت کے احکامات کو لاگو کریں گے. لیکن آج ہم کہاں جا رہے ہیں؟ وفاقی شرعی عدالت نے فیصلہ دیا کہ سود حرام ہے. سود کی حرمت کا فیصلہ 30 سال کے بعد دیا. 30 سال تک فیصلہ چلتا رہا. سود حرام ہے اور سود پاکستان میں نہیں چل سکتا. حکومتوں کو اعلان کر دیا کہ آپ نے سود کو ختم کرنا ہے. لیکن آج ہمارا ملک کہاں جا رہا ہے کہ ہمارے ہی ملک کے بینک، اسٹیٹ بینک آف پاکستان 3-4 بینکوں کو کہتا ہے، HBL، UBL اور نیشنل بینک اور ایک اور بینک، ان 4 بینکوں کو حکم دیتا ہے کہ آپ جا کے کورٹ میں پٹیشن دائر کرو سپریم کورٹ میں کہ اس فیصلے کو واپس لیا جائے. سود جیسی لعنت جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرمائیں گے اگر تم سود سے باز نہیں آتے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور اللہ کے رسول کی جانب سے اعلان جنگ سن لو. تم کچھ نہیں کرو گے، ہم تم سے اعلان جنگ کرتے ہیں. اور جب جنگ ہو تو پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ سامنے والا کون ہے، اس کی کیا رعایت کی جائے گی. جب اللہ اور اللہ کا رسول جنگ کا اعلان کر رہے ہیں تو تمہارا کیا حشر ہوگا. آج ہم نے لیا ملک کس عنوان سے تھا؟ سود کتنا بڑا گناہ. حدیث میں آتا ہے کہ اس کے 70 درجات ہیں، 70 گناہ. سب سے کم درجہ یہ ہے کہ ایک انسان اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرے. آج ہم ملک لیا پاکستان کا مطلب کیا؟ آزاد اس لیے لیا کہ آزاد اس لیے کروایا کہ ہم نے یہاں شریعت کا نفاذ کرنا ہے. آج اگر ایک عدالت نے فیصلہ دیا ہے 30 سال کے بعد کہ یہاں سود کا نفاذ ختم کرو، تو ہمارے بینک یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس فیصلے کو واپس لیا جائے، ہم سود کو ملک سے ختم نہیں کر سکتے. تو اتنی بڑے اعلان جنگ، کیا ہمارا پھر یہ انجام بنی اسرائیل سے کم ہوگا؟ اسی لیے اس وقت کے چوٹی کے علماء کا عوام سے، غیور مسلمانوں سے یہ مطالبہ ہے کہ کم از کم ان 4 بینک سے اپنا بائیکاٹ کرو. اگر آپ کے اکاؤنٹ بنے ہوئے ہیں تو ختم کر دو، ان کے ذریعے سے اپنی آن لائن ٹرانزیکشن وغیرہ ختم کر دو، تاکہ کم از کم آپ کی طرف سے تو ایک پیغام جائے. ورنہ اگر برائی کو برائی روک نہیں سکتے، نہ اس کو غلط کہہ سکتے ہو اور نہ ہی اس کو دل میں برا سمجھتے ہو، تو پکڑ تمہاری بھی ہوگی. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ مِنكُمْ خَاصَّةً. اس عذاب سے ڈرو. ہمارا جب عذاب آئے گا تو کسی خاص قوم، کسی خاص فرد کے ساتھ نہیں آئے گا، سب پکڑے جائیں گے. جو شریک تھے اور جو خاموش تھے. بنی اسرائیل کی قوم کا پر اللہ تعالیٰ نے حدیث میں آتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا کہ جا کے ان کے اوپر عذاب بھیجو. تو فرشتے جاتے ہیں اور جا کے اللہ کو بتاتے ہیں کہ اللہ اس قوم میں تو ایک بندہ ہے جو کہ آپ کی بڑی عبادت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو بھی پکڑو، بلکہ پہلے اس کو پکڑو. کیوں؟ کیونکہ ہماری نافرمانی ہوتی ہے اور اس کے چہرے کی رنگت نہیں بگڑتی. تو آج اگر ہمارے سامنے اتنے بڑے بڑے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کیا جانے والے اعلان جنگ جو رکنے کے قریب آتا ہے، دوبارہ اس کو بھڑکا دیتے ہیں. تو اگر ہم اس معاملے پہ اگر کچھ کر نہیں سکتے، تو جو ہم کچھ کر نہیں سکتے تو پہلا کام تو یہ کہ اس کو غلط سمجھیں، اور جو ہمارا دائرہ کار ہے اس دائرہ کار میں رہتے ہوئے کم از کم ان بینکس کا ہم بائیکاٹ کریں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.